الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انی لا استغفر اللہ واتوب الیہ فی الیوم اکثر من 70 مرتن۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو دنیا میں پیدا کیا ہے اور ہر انسان سے، نبیوں کو چھوڑ کر ہر انسان سے خطا اور غلطیاں ہوتی ہی ہوتی۔ انسان غلطیوں کا پتلا ہے اور انسان سے لغزشیں، کوتاہیاں، غلطیاں ہو جاتی، لیکن ان غلطیوں پر مصر رہنا اور ان غلطیوں کو دہراتے رہنا، اس پہ اڑ جانا، یہ شیطانیت کی دلیل ہے۔ اور ان لغزشوں، گناہوں پہ اللہ سے گڑ گڑا کے رو کے معافی مانگ لینا، توبہ کر لینا، یہ اللہ کے سچے بندے ہونے کی دلیل ہے۔ اسی لیے اللہ نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے۔ شیطان کو سب سے زیادہ مایوسی انسان کی توبہ سے ہوتی۔ شیطان کو اس سے مایوسی نہیں ہوتی کہ ہاں بہت عبادت کر رہا ہے، شیطان کو اس سے بہت مایوسی نہیں ہوتی کہ ہاں بہت پیسے بانٹ رہا ہے، لوگوں میں صدقہ کر رہا ہے۔ جتنی مایوسی اس کو توبہ سے، بندے کی توبہ اللہ کے آگے بندے کا سچے انداز میں گڑ گڑانے سے ہوتی ہے، اتنا شیطان کو انسان کی کسی بھی نیک عمل سے نہیں ہوا کرتی۔ چونکہ توبہ ایک ایسا دروازہ ہے جس کے ذریعے حضرت آدم علیہ السلام جو دنیا میں آپ بھیجے گئے سزا کے طور پہ، اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو دوبارہ جنت میں مقام عطا فرمایا، جس کے ذریعے بہت سے لوگ جو اپنے زمانے کے ڈاکو ہوا کرتے تھے، اپنے زمانے کے شرابی ہوا کرتے تھے، اپنے زمانے کے سب سے بدتر معاشرے اور سوسائٹی میں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوا کرتی تھی، توبہ کا ایسا دروازہ ہے کہ وہ شراب نوشی کرنے والے جنت الفردوس کے حقدار ہو گئے۔ وہ جن کو لوگ سوسائٹی میں دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے، اپنے ساتھ بیٹھانا پسند نہیں کرتے تھے، توبہ کا وہ دروازہ ہے جس کے ذریعے سے اللہ نے نبیوں تک کو ان کے دروازے پہ ان کو آواز دینے کے لیے اللہ نے حکم دے دیا۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بخشائے ہیں، گناہوں سے پاک ہیں، لغزشوں خطاؤں سے پاک ہیں۔ اس پاکیزہ ذات نے بھی آپ نے بیان فرمایا انی لا استغفر اللہ واتوب الیہ فی الیوم اکثر من 70 مرتن، کہ میں روزانہ اللہ سے، میں ہر دن روزانہ اللہ سے معافی مانگتا ہوں، اتوب الیہ، اللہ سے توبہ کرتا ہوں، اکثر من 70 مرتن، 70 سے زائد مرتبہ۔ وہ ذات جو بخشی بخشائی ہے، جس کے اوپر خطا و لغزش کا ذرا سا بھی دھبا، ذرا سا بھی شمع نہیں ہے، ذرہ نہیں ہے، وہ ذات صرف اللہ سے گڑ گڑا رہی ہے ایک دن میں 70 مرتبہ۔ اور وہ لوگ جو ہمارے زمانے کے لیٹسٹ زمانہ 1445 ہجری 2024 عیسوی، اس زمانے کی جنریشن جو اپنے گناہوں کو جیسے مکھی بیٹھ گئی اور اس مکھی کو اڑا دیا، اسی طرح اس زمانے کی جنریشن کا حال ہے کہ گناہوں کو انجام دیا اور اس کے اوپر نافسوس جیسے مکھی اڑا دی، اسی طرح گناہوں کو بھی اڑا کے پھر دوبارہ گناہوں کو انجام دینے چلتی۔ حالانکہ آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو اعلان ہوا ہے، اور حدیث میں بھی ہے ان اللہ تعالی یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار، اللہ تعالی رات کے وقت اپنے ہاتھ کو پھیلائے رہتے ہیں، مراد اپنی رحمت کے ہاتھ کو پھیلائے رہتے ہیں، لیتوب مسیء النہار، اس لیے تاکہ جو دن کا گنہگار ہے وہ اللہ سے رات میں گڑ گڑا کے اللہ سے معافی لے لے۔ وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ اللَّيْلِ،
اور دن میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ہاتھ کو پھیلائے رہتے ہیں تاکہ جو رات کا گنہگار ہے وہ اللہ سے دن میں گڑ گڑا کے اللہ سے معافی لے لے، اللہ سے بخشش خرید لے۔ حتیٰ تطلع الشمس من مغربها، یہ سلسلہ اللہ کی جانب سے معافی کے پروانے کا، توبہ کا سلسلہ جاری رہے گا یہاں تک کہ سورج مغرب سے ویسٹ سے نکلنے لگے، پشچم سے نکلنے لگے۔ اللہ کی طرف سے توبہ کے واقعات دیکھیں تو بے شمار ہیں۔ صحابہ رضی اللہ عنہم کی نمایاں شخصیت ہے جنہوں نے توبہ کے لیے اپنی جانیں قربان کر دی کہ ہم دنیا سے پاک ہو کے جائیں گے، اس گناہ کا بوجھ لاد کے ہم قبر میں آرام سے نہیں رہ پائیں گے۔ صحابہ کی زندگیاں دیکھیں، اور بعد کے اولیاء جن کو آپ ولی کہتے ہیں، اللہ کا ولی، ان میں سے بھی بہت سے ایسے ہیں جن کی گزری زندگیاں بہت خطرناک گزری ہیں گناہوں میں، لیکن جب انہوں نے توبہ کی ہے اللہ کے آگے گڑ گڑا کے تو وقت کے ولی بن گئے ہیں، اور وقت کے حدیث کے بیان کرنے والے اور حدیث کے اسپیکر اور محدث بن گئے۔ لہذا آپ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے واقعات میں ملتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مجمع میں لوگوں کو نصیحت کر رہے ہیں۔ ایک فاحشہ عورت، گندی عورت جسے ہماری اپنی زبان میں کہیں، وہ آئی آواز دینے کے لیے۔ حضرت موسیٰ کو ناگوار ہوا کہ مجمع میں اگر اس عورت سے مخاطب ہوں گے تو اس عورت سے مخاطب ہونے پہ لوگ میرے اوپر بدگمانی کرنے لگیں گے، مجھ کو غلط سمجھیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو اگنور کر دیا، اس سے اعراض کیا۔ وہ عورت اپنے گھر چلی گئی۔ اللہ کی طرف سے اعلان ہوا کہ جاؤ اس عورت کے گھر پہ جاؤ، اور پوری تفصیلی واقعہ ہے، اس کی توبہ میں نے قبول کی ہے، مفہوم ہے جو الفاظ کا اللہ کی جانب سے۔ اس کے گھر پہ گئے، حضرت موسیٰ دستک دی ہے، وقت کے نبی کو وقت کی فاحشہ عورت کے گھر کے دروازے میں بھیجا گیا ہے، چونکہ وقت کی فاحشہ عورت نے اللہ کے حضور میں گڑ گڑا کے معافی مانگ لی ہے۔ اس کے بعد بہت سے واقعات۔ دوسرا واقعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا ہے۔ ایک غامدی قبیلہ عرب میں ہوا کرتا تھا، اس غامدی قبیلے کی عورت نے، صحابیہ ہیں، ان سے زنا ہو گیا، بڑا گناہ ہو گیا۔ اب اس بوجھ کو لے کے وہ نہ کسی کروٹ بھی لیٹ نہیں پا رہی، کسی کروٹ بھی بیٹھ نہیں پا رہی۔ ہر لمحہ اس گناہ کا بوجھ ان کو کھائے جا رہا کہ میں اس بوجھ کے ساتھ دنیا سے نہیں جانا چاہتی۔ حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ آئی اور اللہ کے رسول سے کہا، اے اللہ کے رسول، مجھ سے زنا ہو گیا، پیٹ میں حمل بھی ٹھہر چکا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جاؤ، جب بچہ پیدا ہو جائے اس وقت تم میرے پاس آنا۔ اب دیکھیں، بچے کے پیدا ہونے کا جو وقت ہوتا ہے فوراً نہیں تھا، بلکہ ایک لمبا عرصہ ہوتا ہے۔ ہر آدمی جانتا ہے کہ تقریباً 9 مہینے بچے کی پیدائش میں لگتے ہیں، ایک لمبا وقت ہے یہ۔ اور ہمارے آپ کے گناہ کے حالات دیکھیں کہ مکھی اڑا دی، احساس کسی گناہ کے کرنے کے 9 منٹ تک اس گناہ کے احساس نہیں رہتا ہے، اس گناہ کا درد نہیں رہتا ہے، اس گناہ کا افسوس نہیں رہتا ہے۔ وہ صحابیہ غامدی قبیلے کی وہ گئی، اور جب بچہ پیدا ہو گیا، ایک لمبا وقت ہوتا ہے درمیان کا، اس لمبے وقت کے بعد جب وہ بچہ پیدا ہو گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائیں۔ آگے کی صفحے پر کر لیں، آگے خالی ہیں صفحے، ان صفحوں کو بھر لیں۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جج ہیں، اور آپ نے خود بھی پڑھا ہوگا اور سنا، دنیاوی قانون بھی ہے کہ کسی جج کو یہ اتھارٹی اور حق نہیں ہے کہ اگر مجرم کا جرم ثابت ہو جائے وہ اس کے جرم کو اپنے طرف سے معاف کر دے۔ اسی طرح اسلامی شریعت کا بھی معاملہ یہی ہے۔ اللہ کی طرف سے جو قانون بیان کر دیا گیا شریعت کا کہ زنا کی سزا، شادی شدہ شخص کے زنا کی سزا موت ہے، سنسار ہے، تو اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی جج ہیں۔ اللہ کے فیصلے کو دلیل ہونے کے بعد بھی اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بدل نہیں سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ جج ہیں، بحیثیت نبی ہیں، اور اللہ کی طرف سے نیابت ہے اس قانون کی۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان کو سزا دی جائے۔
لہذا لایا گیا میدان میں، آدھا دھسایا گیا، کپڑوں کے سمیت باندھ دیا گیا، اس کے بعد چاروں طرف سے پتھر مارے گئے، پتھروں کے ذریعے سے اتنی شدت کی تکلیف کے ساتھ، یقیناً وہ سزا یقیناً سزا ہے، لیکن وہ سزا صرف اس لیے ہے کہ تاکہ ملک میں، علاقے میں، سوسائٹی کو یہ گندا کرنے والا عمل پھر پیش نہ آئے۔ ورنہ آپ دیکھیں اس انڈین کانسٹیٹیوشن میں اور بھی بہت سے کانسٹیٹیوشن جہاں لوگ بڑے بڑے 27 سال زنا کے کیس چل رہے ہیں اور لوگ وہاں سے بری ہوئے جا رہے ہیں، لوگ وہاں سے باعزت بری ہو رہے ہیں کہ ہاں بھائی ایسا ایسا معاملہ تھا، یہ چھوٹ گئے۔ جس ملک میں زنا کرنا آسان ہے، نکاح کرنا مشکل ہو گیا۔ جن علاقوں میں ریلیشن شپ کے سسٹم میں جو سسٹم نئے نئے قانون پاس ہو رہے ہیں، وہ گندگیاں کام کرنا آسان ہے، اور نکاح جسے کہتے ہیں صاف ستھرا کلچر، نکاح ہو، وواہ ہو، اس کو کرنا مشکل بنایا گیا۔ لہذا آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی یہ غامدیہ جب یہ انتقال کر گئیں، چاروں طرف سے پتھر برس گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول، ان کی نماز جنازہ آپ پڑھا رہے ہیں؟ دل سے بڑا سخت الفاظ نکلا، سخت گویا کی کیفیت رہی کہ بتائیے آپ پڑھا رہے ہیں کہ یہ زانیہ تھی، جو الفاظ ان کے اندرون کے ہیں، یہ زانیہ تھی اور آپ اس کی نماز جنازہ پڑھا رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ دیکھیں، الفاظ بڑے زبردست ہیں۔ لقد تابت توبة لو قسمت بین 70 من اہل المدینہ لوسعتهم۔ اس عورت نے، اس غامدیہ عورت نے جو توبہ کی ہے اللہ کے حضور میں، وہ 70 لوگوں کے درمیان بھی اگر اس کی توبہ تقسیم کر دی جائے تو وہ ان سب پہ وسیع ہو جائے گی۔ اور آگے فرمایا هل وجدت توبة افضل من ان جادت بنفسها للہ تعالی۔ کیا تم نے کسی ایسے شخص کی توبہ اس کی توبہ سے افضل دیکھی ہے جس نے اپنی جان کو اللہ کے لیے قربان کر دیا؟ ایسی توبہ اس غامدیہ عورت نے کری اللہ کے حضور میں، اپنی جان کی قربانی دے کے۔ دوسرے شخص ہیں حضرت ماعز رضی اللہ عنہ، ان سے بھی زنا ہو گیا۔ اللہ کے حضور، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، ایک بار آئے، کہا طہرنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیجئے۔ دوسری مرتبہ آئے، تیسری مرتبہ آئے، چوتھی مرتبہ آئے، آپ نے پوچھا کیا بات ہے، کس چیز سے پاک کر دیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ من الزنا، مجھے زنا سے پاک کر دیجئے، مجھ سے یہ عمل سرزد ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پوچھا کیا تمہیں جنون طاری ہو گیا ہے، دماغ میں کوئی خلل ہے کیا؟ پھر کہا نہیں، اس شخص نے جواب دیا، ماعز اسلمی نے کہا نہیں، میرے اوپر جنون طاری نہیں۔ کہا کیا تم نے شراب پی ہے؟ کہا میں نے شراب نہیں پی ہے۔ ایک شخص سے حکم دیا، ایک شخص آگے بڑھا، اس نے منہ کو سونگھا تو معلوم ہوا اس نے شراب نہیں پی ہے۔ ہوش و حواس میں یہ کہہ رہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، طہرنی یا رسول اللہ، مجھ کو پاک کر دیجئے اللہ کے رسول۔ معلوم ہے سزا کیا پیش آنی ہے، معلوم ہے زمین میں دھسا کے چاروں طرف سے پتھروں کے انبار لگنے ہیں، خون کے پھوارے چھوٹنے ہیں، سختی کے ساتھ جسم سے روح نکل رہی ہے، لیکن میں دنیا سے پاک ہو کے جاؤں گا، اس بوجھ کو لے کے نہیں جاؤں گا۔ لہذا آدھا دھسایا گیا حضرت ماعز کو اور چاروں طرف سے پتھر برسائے گئے، انتقال ہو گیا۔ لوگ دو حصوں میں بٹ گئے، ایک گروپ کہنے لگا کہ ماعز تو ہلاک ہو گئے، انہوں نے ایسی خطا انجام دی ہے کہ یہ ہلاک ہو گئے۔ ایک طبقہ کہنے لگا نہیں، ماعز نے ایسی توبہ کی ہے، یقیناً وہ اللہ کی رحمت میں چلے گئے۔ دونوں طبقے دو حصے بڑھ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
2-3 دن اسی حالت میں وہ دونوں طبقوں میں یہ معاملات چلتے رہے. 2-3 دن کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے پاس سے گزرے. آپ نے کہا فرمایا کہ تم لوگ ماعز کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کرو، معافی مانگو. ان لوگوں نے کہا اللہ معاف کرے حضرت ماعز کو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد تاب توبۃ لو قسمت بین امۃ لوسعتھم. اس ماعز نے، اس صحابی رسول نے اللہ کے حضور میں ایسی توبہ کی ہے کہ اگر یہ ایک امت کے درمیان، ایک قوم کے درمیان، ایک بڑے طبقے کے درمیان بانٹ دی جائے، ان سب کی مغفرت کے لیے کافی ہو جائے. صحابی رسول. تیسرا شخص، نبوت کا زمانہ ہے، بخاری کی روایت ہے، ایک شخص نے 99 قتل کیے. 99 قتل کرنے کے بعد اس کے دل میں طلب آئی کہ میں نے 99 قتل کر دیے ہیں، دیکھے اللہ کی جانب سے کوئی راستہ ہے یا نہیں ہے کہ اللہ کے حضور میں گڑ گڑا لوں. ایک شخص کے پاس گیا، لہذا وہ عبادت گزار تھا، اس شخص کے پاس گیا، عبادت گزار شخص کے پاس، اس سے پوچھا ہے کوئی راستہ؟ کہا تمہارے لیے کوئی راستہ نہیں ہے، تم نے 99 قتل کر دیے، تمہارے لیے کوئی بھی راستہ نہیں بچا ہے. اس نے اس کا بھی قتل کر دیا، 100 پورے کر دیے. 100 قتل کرنے کے بعد وہ شخص پھر کسی کا پتہ، کسی عالم کا، اللہ والے کا پتہ اس کو دیا گیا. اس اللہ والے کے دربار میں گیا، اس کی خدمت میں گیا، اس اللہ والے سے کہا کہ کوئی ہے راستہ اللہ کے حضور میں توبہ کا، میری معافی کا، میری بخشش کا. اس اللہ والے نے کہا کہ فلاں علاقے میں چلے جاؤ، وہاں بہت سے نیک لوگ رہتے ہیں، عبادت گزار رہتے ہیں، تم ان عبادت گزار بندوں میں چلے جاؤ، یہاں سے نکل جاؤ. وہ آگے بڑھا، عبادت گزار بندوں کا علاقہ آنے سے پہلے ہی راستے میں اس کا انتقال ہو گیا. اب یقیناً بندوں کی جو جان ہوتی ہے، اس جان کو نکالنے کے لیے 2 طرح کے فرشتے آتے ہیں. بندہ نیک ہوتا ہے تو رحمت کے اچھے فرشتے، رحم کرنے والے، اچھے سے مراد رحم کرنے والے رحمت کے فرشتے آتے ہیں. اور بندہ اگر گناہگار ہوتا ہے، اللہ کا باغی ہوتا ہے، تو عذاب کے فرشتے اس کی روح نکالنے آتے ہیں، روح کو لے جانے آتے ہیں. لہذا دونوں طرح کے فرشتے حاضر ہو گئے، عذاب کے بھی، رحمت کے بھی. اور دونوں فرشتوں میں، دونوں گروپ کے فرشتوں میں بحث ہونے لگی کہ رحمت کے فرشتے کہنے لگے اس نے معافی مانگی ہے، ہم لے جائیں گے. عذاب کے فرشتے کہنے لگے 100 قتل کیے ہیں، ہم لے جائیں گے. لہذا دونوں میں اختصام، گویا بحث بازی ہوئی. ایک فرشتہ اس میں جج بنایا گیا اللہ کی جانب سے، اللہ کے حکم سے. اس نے فیصلہ کیا کہ اس کے قدم اگر اس جگہ کے قریب ہیں جس جگہ یہ عبادت گزار علاقوں کی طرف جا رہا تھا، تو اس کو رحمت والے فرشتے لے جائیں گے. اور اس کے قدم جس جگہ سے چلے تھے، گناہ کی جگہ سے چلے تھے، اس جگہ کے زیادہ قریب ہیں تو اس کو عذاب والے فرشتے لے جائیں گے. روایت میں یہ بھی ملتا ہے اللہ کی طرف سے اعلان ہوا اس زمین کو جو زمین عبادت گزاروں کی تھی، اے زمین قریب ہو جا، تقربی اقربی، قریب ہو جا. اور اس زمین کے لیے حکم ہوا تباعدی، اے وہ زمین جو گناہ کی زمین تھی، جس جگہ پہ اس نے گناہ کیے، دور ہو جا. جب پیمائش کی گئی، اندازہ لگایا گیا، ناپا گیا، تو وہ زمین قریب نکلی جو زمین عبادت گزاروں کی تھی، جس کی جانب یہ بڑھ رہا تھا. اور وہ زمین دور نکلی، اس زمین سے آگے نکل گیا جو زمین گناہ کی تھی، جہاں سے اس کو نکلنے کے لیے کہا گیا. لہذا اس کو رحمت کے فرشتے لے کے چلے گئے، عذاب کے فرشتوں سے محفوظ ہو گیا. اس کے بعد کا واقعہ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور واقعہ ہے. فضیل بن عیاض ایک اللہ والے ہیں، اللہ کے ولی ہیں، اور محدثین کی کتاب میں بہت سی روایتیں حدیث انہی سے مروی ہیں. حضرت فضیل بن عیاض اپنے زمانے کے ڈاکو ہیں، اور فضیل بن عیاض کے علاقے سے گزرنے میں بڑے بڑے لوگ اس زمانے میں کتراتے تھے کہ یہاں فضیل نام کا ڈاکو رہتا ہے. لہذا ایک طبقہ، ایک گروپ گیا، سفر کر رہا تھا اس علاقے سے، اور سفر کرنے کے درمیان میں باتیں بھی کر رہا تھا کہ تم نے سنا ہے کہ یہاں فضیل نام کا ڈاکو رہتا ہے؟ ہاں ہاں سنا ہے.
اور انہی میں سے کسی نے تلاوت کی، یا جس گھر میں فضیل بن عیاض ڈاکہ زنی کرنے کے لیے داخل ہوئے وہاں پہ انہوں نے یہ تلاوت سنی، الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا ایمان والوں کے لیے ابھی تک وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر کے لیے، اللہ کی یاد کے لیے، وما نزل من الحق، اور اللہ کی جانب سے جو حق نازل کیا گیا ہے اس کے لیے ڈر جائیں، کیا ابھی تک وہ وقت نہیں آیا؟ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے یہ آیت سنی، اس آیت کو سننا تھا، لرزہ طاری ہو گیا کہ میں بھی مسلمان ہوں اور میں اللہ کی مخلوق کو تکلیف پہنچا رہا ہوں، لہٰذا میں اللہ کے حضور میں گڑ گڑاتا ہوں۔ وقت کا ڈاکو اللہ کا ولی بن گیا، حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ بن گئے۔ اس کے بعد کا واقعہ، موسیٰ بن احمد ایک شخص تھا، لہو و لعب میں زندگی گزارنے والا تھا، بڑا مالدار تھا، لونڈی غلاموں کے ساتھ زندگی گزار رہا، شراب و کباب میں زندگی گزار رہا۔ اس کے بعد ایک رات ایسی تھی کہ اسی اپنے گناہوں میں ملوث لگا ہوا تھا، اچانک اس نے مسجد کے اندر سے کسی شخص کی آواز سنی، دردناک آواز نوجوان کی۔ اس نے کہا کہ جاؤ اس کو لے کے آؤ اور یہ گانا، یہ میوزک انسٹرومنٹ سب بند کر دو اور یہ تمام قسم کے لہو و لعب روک دو، اس کو لے کر آؤ۔ اس شخص کو لایا گیا، وہ نوجوان شخص اس کے پاس لایا گیا۔ لانے کے بعد اس نے کہا کہ تم کیا مناجات کر رہے تھے، کیا گنگنا رہے تھے؟ کہا ان الابرار لفی نعیم علی الارائک ینظرون، یقیناً نیک لوگ وہ نعمتوں اور راحتوں میں ہوں گے، علی الارائک ینظرون، تختوں پہ بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہوں گے، تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، ان کے چہروں میں تم نعمتوں کے آرام کی تازگی اور سکون تم دیکھو گے، یسقون من رحیق مختوم، ان کو تم دیکھو گے کہ وہ مہر بند کی ہوئی شراب پلائی جا رہی ہے ان کو۔ جنت کی جو شراب ہوگی اس میں نشہ نہیں ہوگا بلکہ پاکیزہ شراب ہوگی، ختامہ مسک، اس کی جو مہر ہوگی وہ کستوری کی ہوگی جو ہرن کی نابھی میں نکلا کرتی ہے۔ وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، اگر مقابلہ کرنا ہے، کمپٹیشن کرنا ہے، کمپیئر کرنا ہے، مقابلہ آرائی کرنا ہے تو چاہیے کہ بندوں کو کہ وہ اس سلسلے میں، جنت کے سلسلے میں، جنت کی شراب کے سلسلے میں ایک دوسرے سے مقابلہ آرائی کریں۔ وَمِزَاجُهُ مِن تَسْنِيم، اس شراب کے اندر تسنیم کی بھی ملاوٹ ہوگی۔ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ، تسنیم ایک ایسا چشمہ ہے جس سے اللہ کے مقرب بندے پئیں گے۔ یہ آیتیں اس شرابی نے، شراب پینے والے نے سنی ہیں، اللہ کے آگے گر گیا اور گرنے کے بعد خوب رویا، تمام لونڈی اور غلاموں کو آزاد کر دیا، اپنا مال اللہ کے حضور میں صدقہ کر دیا اور اللہ کے حضور میں سفر کر کے حج کرنے نکل گیا۔ حج کرنے کے بعد وہ اسی علاقے میں وہیں مقیم ہو گیا، اور موت دیکھیں کتنی عمدہ موت آئی ہے۔ روایتوں میں ملتا ہے کہ طواف کرتے ہوئے اس کا انتقال ہوا ہے کعبۃ اللہ کا۔ جو وقت کا شرابی تھا اللہ کے حضور میں گڑ گڑا کے وقت کا ولی بن گیا، اور جو وقت کا ڈاکو تھا وہ بھی اللہ کے حضور میں گڑ گڑا کے وقت کا ولی بن گیا۔ جس نے زنا کیا تھا ایسی توبہ کی ہے کہ 70 لوگ مدینہ کی توبہ کریں ان کی بخشش ہو جائے، ان کے لیے کافی ہو جائے، ایسی توبہ کر کے وہ عورت گئی ہے۔ اس لیے اللہ نے موقع عنایت فرمایا ہے ہم توبہ شب برات کے صرف موقع والے نہ ہوں، شب قدر کے، رمضان کے موقع کی توبہ کرنے والے نہ ہوں، بلکہ ہم اللہ کے حضور میں ایسی توبہ کرنے والے ہوں جس کو جو سچی توبہ کہا جاتا ہے۔ امام نووی کی شرطیں بیان کرنے چڑھتے چلے، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے ریاض الصالحین میں توبہ کرنے والے کی 3 شرطیں لکھی ہیں۔ ان یقلع عن فعلہ، کہ سب سے پہلے وہ اپنے اس گناہ سے باز آ جائے جو گناہ وہ انجام دے رہا ہے۔ ان یندم علی فعلہ، دوسری شرط کی وہ اپنے اس گناہ پہ ندامت کرے جس گناہ کو اس نے انجام دیا۔ تیسری ان یعزم الا یعود الیہ ابدا، عزم و ارادہ کرے کہ دوبارہ اس گناہ کو ہم نہیں کریں گے۔ اور اگر کسی کا حق مارا ہے، بہنوں کی وراثت میں حق نہیں دیا، لوگوں کا مال دبا کے کھا گئے، لوگوں کی جائیداد کھا گئے، جھوٹ مکاری سے مال دبا کے کھا گئے،
ان تمام کے بارے میں کہا چوتھی شرط یہ ہے ان یبرہ من الحق من حق صاحب الحق، کہ جو حقدار ہے اس کے حق سے وہ بری ہو جائے، اس کو ادا کر دے، اسی وقت اس کی توبہ قبول ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام شراب پینے والے بھی جو مومن ہیں وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، سٹہ کھیلنے والے وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، جوا کھیلنے والے وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، چاہے عمر دراز ہوں ہم عمر ہوں، ان سب سے یہ درخواست ہے کہ اللہ کے حضور میں آج بھی لوٹ آئیں، موت کی سانس کب اکھڑ جائے ہم میں سے کسی کو نہیں معلوم۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔